حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے گئے۔ اس سال رش بڑا تھا، جدھر نظر جاتی لوگ ہی لوگ نظر آتے۔ آپ نے دعا کی کہ اللہ کے سب کا حج قبول ہو گیا یا کوئی رہ گیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا تو مجھے بتایا گیا صرف ایک شخص رہ گیا ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا، باقی سب کا حج اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ یا اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، چاہے تو گھر بیٹھے بچے کو کہے کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھ لے، تیرے لیے ثواب ہے۔ تو اے مالک وہ کون رہ گیا ہے؟ کہا محمد بن ہارون بلخی ایک شخص ہے جس کا حج قبول نہیں کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں صبح اٹھا اور اسے تلاش کرنے لگا۔ تلاش کرتا کرتا میں ان لوگوں کے پاس پہنچا جو بلخ سے آئے تھے۔ وہ قافلہ مجھے مل گیا تو میں نے ان سے محمد بن ہارون بلخی کے بارے میں پوچھا۔ وہ کہنے لگے کون؟ وہ جو بڑا نیک، بڑا پرہیزگار ہے۔ کہا کہ وہ کس طرح؟ کہنے لگے کہ اس نے 24 حج کیے ہیں، ساری رات نفل پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، مالدار بڑا تھا، ساری خیرات کر دی، ہر چیز اللہ کی راہ میں دے دی۔ کہا وہ ہے کہاں، ملے گا کہاں؟ کہا وہ سامنے پہاڑ کے پیچھے اس کا خیمہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ مصلی پہ بیٹھا اللہ کے حضور نماز پڑھ رہا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے اس سے السلام علیکم کہا۔ اس نے سلام کا جواب دیا تو میں نے پوچھا کیا تم محمد بن ہارون بلخی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ مالک بن دینار ہیں؟ کہا ہاں۔ کہنے لگا کہ کیسے آئے ہو؟ فرمایا کہ ملنے آیا ہوں۔ کہا نہیں بتائیے کس کام سے آئے؟ کہا نہیں ملنے ہی آیا ہوں۔ تو فرمایا کہ وہ رو پڑے اور رو کر کہتے ہیں کہ آپ کو بھی خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ کہنے لگے کہ تجھے کیسے پتا؟ کہتا ہے کہ 24 سال ہو گئے، حج پہ آتا ہوں، طواف بھی کرتا ہوں، حجر اسود کے بوسے بھی دیتا ہوں، صفا مروہ پر سعی بھی کرتا ہوں، لیکن جب حج کا آخری وقت آتا ہے تو اللہ کا کوئی ولی آ کر مجھے بتا دیتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب بیٹھ گیا، اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا، دیکھا تو اس کا ایک بازو بھی کٹا ہوا تھا، اس کے چہرے پر عبادت کے نشان نما تھے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ کہنے لگا مت پوچھئے، آپ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ جب میں نے زیادہ اصرار کیا نا تو اس نے بتایا کہ میں اماں کا نافرمان تھا۔ ماں کا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ نے دولت بڑی دی تھی، جائیداد بڑی تھی، گھوڑے بھی تھے، مکانات بھی تھے، میں عیاش ہو گیا، اپنی رقم کو ناجائز چیزوں پر خرچ کرنے لگ گیا۔ بوڑھی ماں مجھے سمجھاتی تھی پر میری سمجھ میں بات نہ آتی تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا، عصر کے بعد شراب کے نشے میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اماں تندور پر روٹیاں پکا رہی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ مجھے روٹی دو، تو ماں نے کہا کہ شرم کر، روزہ نہیں رکھا تو روزہ رکھنے والوں کا لحاظ کر لے، ان کا احترام کر لے۔ کہتا کہ میں نے ماں کے چہرے پر تھپڑ مارا، جب تھپڑ مارا تو ماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی۔ محلے کے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے مجھے پکڑا، کمرے میں بند کر دیا، شراب کے نشے میں بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہا۔ اگلے دن ظہر کے بعد میری آنکھ کھلی تو دیکھتا ہوں کہ بیوی الماری سے کپڑے نکال رہی ہے۔ تو اس سے میں نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں ماں کے قاتل کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی۔ کہا ماں قتل ہو گئی؟ کہا ہاں، رات 9 مہینے تمہیں پیٹ میں رکھنے والی، چھاتی کا دودھ پلانے والی تیرے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ کہاں، کدھر ہے میری ماں کی میت؟ کہا دفن کر دی۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہا مرتے وقت کہہ گئی تھی اس سے میرا منہ نہ دکھانا، میرے جنازے کے قریب نہ آنے دینا۔ کہنے لگا میں اسی وقت اٹھا جس ہاتھ سے ماں کو مارا تھا، کلہاڑا لے کر ہاتھ کاٹ دیا، جائیدادیں، گھوڑے، مکانات خیرات کر دیے، ساری رات نفل پڑھتا ہوں، سارا دن روزہ رکھتا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں، عرش کا مالک معاف نہیں کرتا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے بھی تھپڑ مارا اسے اور کہا کہ تو اسی قابل ہے کہ تجھے معاف نہ کیا جائے، کبھی تجھے معافی نہیں ملے گی۔ کہتے ہیں کہ میں ہو کے آیا، وہ روتا رہا، تڑپتا رہا، میں سویا گھر آ کر تو مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک
تو اسے کیوں مایوس کر آیا ہے اللہ کی رحمت سے، کیوں کہہ آیا ہے اسے؟ میں نے کہا حضور اتنا بڑا گستاخ ماں کا کیسے معافی ملے گی؟ تو محبوب فرمانے لگے اس کی ماں کی وجہ سے ہی اسے معافی ملے گی۔ حضور ماں کی وجہ سے کس طرح؟ فرمایا ماں قیامت کے دن اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی، اے اللہ اسے پوچھ میرا جرم کیا تھا، مجھے کیوں جلا کے مارا؟ رب بات سنے گا اور پھر کہے گا اٹھاؤ اس کے بیٹے کو۔ ماں او بچے کی ماں اب تیرے بچے کو سزا دیں گے، یا اللہ سخت سزا دے۔ تو رب کریم فرمائے گا اٹھاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب زنجیریں ڈال کے فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے، بچہ پلٹ کے ماں کی طرف دیکھے گا، تھوڑا پھر آگے بڑھے گا تو پھر دیکھے گا، پھر دوزخ کے قریب جائے گا تو پھر دیکھے گا اور کہے گا اماں جی مجھے جلائیں گے، مجھے تکلیف ہوگی، زندگی میں جب درد ہوتا تھا تیرا نام میری زبان پہ آتا تھا، اماں مارنے لگے ہیں مجھے جلائیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ ماں جسے جلا کے مار دیا وہ میدان محشر میں بول پڑے گی، کہے گی اے اللہ اے اللہ۔ رب کریم فرمائے گا کیا کہتی ہے؟ عرض کرے گی مولا میں نے معاف کیا، تو بھی اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا اس نے تو جلا کے مارا، تو کیوں نہیں جلنے دیتی؟ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے۔ کہے گی مولا میں تو ماں ہوں نا، کیسے جلنے دوں؟ تو میرے محبوب فرمانے لگے اللہ اسے اسی کی ماں کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ اپنے والدین کی قدر کریں، ہمیشہ ان کی فرما برداری کریں، ورنہ یہ عبادت، یہ ریاضت، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، دی ہوئی زکاتیں کسی کام نہ آئیں گی۔ 24 سال کے حج ہوں، راتیں نوافل میں گزریں، دن روزے میں بھی گزریں تو اللہ والدین کے نافرمان کو معاف نہیں کرتا۔ اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ فرما برداری سے پیش آئیں۔ اللہ ہمارے والدین کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔